بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 102 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم عطف بحرف کا دوسرا، تیسرا اور چوتھا مسئلہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ أُعِيدَ الْخَافِضُ نحو مررت بك وبزيد، فالمعطوف في حكم المعطوف عليه، ومن ثم لم يجز في ما زيد بقائم أو قائما ولا ذاهب عمرو إلا الرفع، وإنما جاز الذي يطير فيغضب زيد الذباب لأنها فاء السببية. وإذا عطف على عاملين مختلفين لم يجز خلافا للفراء إلا في نحو في الدار زيد والحجرات عمرو خلافا لسبويه۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ أُعِيدَ الْخَافِضُ نحو مررت بك وبزيد۔ جب ضمیر مجرور پر عطف کیا جائے تو عامل جار کو لٹایا جائے گا، جیسے مررت بك وبزيد میں اس مثال کے اندر ہے۔ والمعطوف بحکم المعطوف علیہ، ومن ثم لم يجز فيما زيد بقائم او قائما ولا ذاهب عمرو الا الرفع، اور معطوف علیہ کے حکم میں ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ما زید بقائم او قائما ولا ذاهب عمرو میں رفع کے بغیر کوئی اور وجہ جائز نہیں۔ وإنما جاز، اور صرف جائز ہے، الذي يطير فيغضب زيد الذباب، الذباب یعنی وہ جو اڑتی ہے تو زید غصہ آتا ہے، مکھی ہے، اس وجہ سے کہ وہ فا سببیہ ہے۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ خِلَافًا لِلْفَرَّةِ إِلَّا فِي نَحْوِ فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌ خِلَافًا لِسِبَوَيْهِ، اور جب دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف کیا جائے تو یہ عطف کرنا جائز نہیں، برخلاف امام فرا کے، مگر فی الدار زید والحجرۃ عمرو جیسی مثالوں میں جائز ہے، امام سبوی رحمہ اللہ کے برخلاف۔ آج کے درس کے اندر عطف حرف کے 3 مسائل ہم پڑھیں گے۔ دوسرا مسئلہ، وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ أُعِيدَ الْخَافِضُ۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر اس میں ظاہر کا عطف ضمیر مجرور متصل پر کیا جائے تو معطوف پر جار کا اعادہ لازمی ہوگا، چاہے وہ حرف جار ہو جیسے مررت بک وبزید میں، یا اسم مضاف ہو جیسے المال بینی و بینک۔ ایسی صورت میں جار کے اعادے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چاہے جار اور مجرور ہوں یا مضاف اور مضاف الیہ، ان کا آپس میں شدت سے اتصال ہوتے ہیں، اور اسی شدت اتصال کی وجہ سے گویا کہ کلمہ واحدہ ہو گیا۔ اب اگر بغیر اعادہ جار کے مجرور پر عطف ڈالیں گے تو جزء کلمے پر کلمہ مستقل کا عطف لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ والمعطوف فی حکم المعطوف علیہ، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ تیسرا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ معطوف ہمیشہ کے لیے معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جو چیز معطوف علیہ کے لیے جائز ہوگی وہی چیز معطوف کے لیے بھی جائز ہوگی، اور جو چیز اس کے لیے ممنوع ہوگی وہی اس کے لیے بھی ممنوع اور ناجائز ہوگی۔ جیسے جاء زید وعمر،
اس میں زیدن پر فاعل ہونے کی وجہ سے رفع واجب اور نصب و جر ممنوع ہے۔ بالکل اسی طرح عمرن پر بھی رفع واجب، نصب و جر ممنوع اور ناجائز ہے۔ اسی طرح معطوف علیہ اگر کسی شے کی صفت یا خبر ہو یا صلہ یا حال ہو تو معطوف بھی اسی شے کی صفت، خبر، صلہ یا حال بنے گا۔ صفت کی مثال جیسے قام زید العالم والعاقل۔ اس مثال میں العالم زید کی صفت ہے اور معطوف علیہ ہے، تو الثانی یعنی العاقل جو کہ معطوف ہے یہ بھی زیدن کی صفت ہوگی۔ خبر کی مثال جیسے زید عاقل و شاعر۔ اس مثال میں عاقل معطوف علیہ زیدن کی خبر بن رہا ہے، تو شاعر معطوف ہے اور اس کا عطف عاقل کی طرح ہے، عاقل پر ہے، تو یہ بھی خبر ہے۔ صلے کی مثال جیسے قام الذی صلی وصام۔ اس مثال میں صلی الذی کا صلہ ہے اور صامہ یہ بھی الذی کا صلہ ہوگا کیونکہ یہ معطوف ہے صلی کا۔ اسی طرح حال کی مثال ہے جانی زید مشدودا و مضروبا۔ مشدودا یہ زیدن سے حال ہے، معطوف علیہ، تو مضروبا یہ بھی حال ہوگا، یہ معطوف ہے۔ ومن ثم لم يجوز فيما زيد بقائم او قائما ولا ذاهب امر الا الرفع۔ ما قبل میں ایک اصول جو پڑھا ہے معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس پر صاحب کتاب رحمہ اللہ ایک تفریح پیش فرما رہے ہیں کہ ما زید بقائم ولا ذاهب امر یا ما زید قائما ولا ذاهب امر میں ذاهب پر رفع پڑھنا جائز ہے اور نصب و جر دونوں ناجائز ہیں، اس لیے کہ اگر منصوب یا مجرور پڑھا جائے تو اس کا عطف بقائمن یا قائمن پر ہوگا، حالانکہ یہ دونوں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ بقائمن اور قائمن دونوں میں ہوا ضمیر فاعل موجود ہے جو زیدن کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن ذاہبن میں ایسی کوئی ضمیر نہیں ہے جو زیدن کی طرف لوٹ رہی ہو، کیونکہ اس کا فاعل امرن اس میں ظاہر کی شکل میں موجود ہے۔ حالانکہ اگر معطوف علیہ میں ضمیر ہو تو معطوف میں بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، ورنہ دونوں میں مطابقت نہیں رہے گی۔ والمعطوف فی حکم المعطوف علیہ والا قاعدہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے صاحب کافیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اس کو مجرور پڑھ کر بقائمن پر یا منصوب پڑھ کر قائمن پر اس کا عطف ناجائز ہے، لہذا اس کو مرفوع پڑھ کر خبر مقدم بنا دیں گے اور امرن کو مبتدا مؤخر اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر پورے جملے کا عطف جملے پر آ جائے گا۔ کیا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے اس مثال کو صرف اس لیے ناجائز ٹھہرایا کہ وہاں معطوف علیہ میں ضمیر عائد موجود تھی اور معطوف میں نہیں تھی، حالانکہ الذی یطیر فیغضب زید الذباب، اس مثال میں یغضب کا عطف یطیر پر ہے، حالانکہ یطیر میں ایک ضمیر ہے جو الذی اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے اور یغضب میں کوئی ضمیر عائد نہیں ہے، اور پھر بھی اہل عرب کی یہاں یہ ترکیب جائز ہے۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ وَإِنَّمَا جَازَ الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْضَبُ زَيْدٌ الذُّبَابُ، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی یہ ترکیب جائز ہے، اور وجہ یہ بتائے کہ لِأَنَّهَا فَاءُ السَّبَبِيَّةِ، یعنی فَيَغْضَب میں فا عاطفہ نہیں ہے بلکہ سببی ہے، تو یہ ترکیب سبب اور مسبب کے قبیل سے ہے، لہذا کوئی اشکال نہیں رہا۔ اشکال وہاں ہوگا جہاں ترکیب میں معطوف اور معطوف علیہ ہو، یعنی وہ معطوف اور معطوف علیہ کے قبیل سے ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں فا عطف اور سبب دونوں کے لیے ہے، اور ضمیر چونکہ ربط ہی کے لیے لائی جاتی ہے تو ربط یہاں پہلے سے موجود ہے، سبب اور مسبب کے درمیان میں ربط موجود ہوتا ہے تو ضمیر لانے کی ضرورت نہیں، لہذا مذکورہ مثال صحیح ہو گئی۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَىٰ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ، یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ
عطف کے حوالے سے چوتھا اور آخری مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک حرف عطف کے ذریعے دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے یا نہیں، تو صاحب قافیہ نے 3 مذاہب کے حوالے سے بات فرمائی۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ فی الدار زید والحجرۃ عمر سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جہاں معطوف علیہ مجرور مقدم ہو اور اس کا مابعد مرفوع یا منصوب ہو، اور معطوف میں بھی ایسا ہی ہو۔ مذکورہ مثال مرفوع کی تھی اور منصوب کی مثال ان فی الدار زیدا والحجرۃ عمرا۔ اب مسئلہ سمجھیں۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا فِي نَحْوِ فِي الدَّارِ زَيْدٌ۔ جمہور نحات فرماتے ہیں اس طرح عطف ڈالنا فی الدار زید والحجرۃ عمر جیسی ترکیب کے علاوہ کہیں بھی جائز نہیں، اور اسی کو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے خلافا للفراء سے آگے جو عبارت ہے الا فی نحو فی الدار زید والحجرۃ عمر میں بیان فرمایا ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ حرف عطف ضعیف قسم کا عامل ہے جو ایک عامل کے قائم مقام تو بن سکتے ہیں لیکن دو کا نہیں بن سکتا۔ مذکورہ مثال میں اس لیے جائز ہے وہ خلاف القیاس عرب حضرات سے سنی گئی ہے۔ فی الدار زید والحجرۃ عمر، باوجود یہ کہ ایک حرف عطف کے ذریعے دو مختلف عاملوں یعنی فی اور ابتدا کے دو معمولوں الدار اور زیدن پر دو اسموں یعنی الحجرۃ اور عمر کا عطف ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کی آن درست ہے، اس لیے اس میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ خلافا للفراء، یہ دوسرا مذہب ہے امام فرا رحمہ اللہ کا۔ امام فرا کے نزدیک اس طرح عطف کرنا، عطف ڈالنا مطلقاً جائز ہے۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے چاہے مذکورہ مثال کی طرح کوئی ترکیب ہو یا اس کے علاوہ کوئی ہو، ہر جگہ جائز ہے۔ اپنے استوا پر ان کے پاس 2 دلیلیں۔ نمبر 1، جب مثال مذکور میں تمام علماء نحو کے یہاں بالاتفاق جائز ہے تو اس پر قیاس کرتے ہوئے دوسری تمام ترکیبوں میں بھی جائز ہوگی۔ دوسری دلیل یہ ہے جب ایک عامل کے معمول پر عطف ڈالنا صحیح ہے تو دو عاملوں کے معمول پر بھی صحیح ہوگا، جیسے ما کل سوداء تمرۃ والبیضاء شحما، یعنی نہ تو ہر کالی چیز کھجور ہوتی ہے اور نہ ہر سفید چیز چربی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اس میں ایک عامل ما مشابہ بلیسا ہے اور دوسرا عامل کل ہے جو کہ مضاف ہے، اور سوداء معمول ہے اسی کل کا، تو کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ما مشابہ بلیسا کا اسم بنتا ہے، اور تمرۃ ما کا دوسرا معمول ہے کیونکہ یہ اس کے لیے خبر بن رہی ہے۔ اب بیضاء کا عطف سوداء پر ہے اور شحمۃ کا عطف تمرۃ پر ہوگا۔ تو امام فرا فرماتے ہیں اس طرح کرنا ہر جگہ جائز ہے۔ خلافا لسیبویہ، یہ تیسرا مذہب ذکر فرما رہے ہیں کہ امام سیبویہ صاحب فرماتے ہیں اس طرح عطف ڈالنا مطلقاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حرف عطف عامل ضعیف ہونے کی وجہ سے دو مختلف عاملوں کا قائم مقام نہیں بن سکتا۔ فی الدار زید والحجرۃ عمر کے متعلق فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اگر اس کو صحیح مان بھی لیں تو یہاں معطوف میں حرف جر تقدیراً ماننا پڑے گا، جس کی تقدیری عبارت یہ ہوگی فی الدار زید وفی الحجرۃ عمر، تو یعطف الجملہ علی الجملہ کے قبیل سے ہے، نہ کہ فیما نحن فیہ سے۔ صحیح تر مذہب جمہور علماء کا ہے، اس لیے کہ وہ افراد اور تفرید سے بھی خالی ہے، اور صاحب کتاب نے بھی اسی کو مقدم ذکر فرمایا ہے، جس سے اس کی ترجیح معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر 3 مسائل کی وضاحت تھی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔